میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ شروع کرتے ہیں رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اکتوبر بہت بہت اہم دن، کیونکہ اس کو لگنے والا چاند گرہن کے بعد جو یہ سورج گرہن ہے، یہ اس صدی کا سب سے طویل ترین اور اس سال کا آخری سورج گرہن ہے۔ کون سے 5 برج ایسے ہیں جو 2 اکتوبر سے لے کر 28 اکتوبر تک، اور پھر اس کے امپیکٹ جو ہے نومبر دسمبر میں فائدہ لے سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے جس کی بات کرتے ہیں وہ ہے ٹورس والے۔ ٹورس والے تھوڑی سی ان کی میں آپ کو خصوصیات بتاتا ہوں۔ دیکھیں، کسی برج کی کامیابی میں اس کی اپنی خصوصیات بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آپ کے برج کے اندر کون سی کوالٹیز ہیں جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں اور پھر کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہیں، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ برج سور جو ہے یہ 31 اپریل سے 21 مئی تک پیدا ہوتے ہیں۔ 21 اپریل 21 مئی یاد رکھیے گا۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر پیدا ہونے والے لوگ برج سور یا ٹورس ان کا تعلق ہوتا ہے۔ حاکم سیارہ ان کا جو ہے وہ زہرہ ہے، اور موضوع جن کے ساتھ ان کی شادی ہو سکتی ہے، جن کے ساتھ ان کے تعلقات بن سکتے ہیں، وہ ہوتا ہے سنبلہ اور جدی، یعنی کہ ورگو اور کیپریکون۔ غیر موضوع ان کے لیے جو ہوتے ہیں وہ اسد، لیو، عقرب، اسکارپیو اور ایکویریس، یعنی کہ دل والے ہوتے ہیں۔ آپ ان 2-3 مہینوں میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، کیسے کروڑ پتی ہو سکتے ہیں، یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی فطرت آپ کو کن کاموں کے لیے مجبور کر سکتی ہے اور کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب جیسے فطرتی طور پر سور افراد جو ہیں وہ عملی بھی ہوتے ہیں اور مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ بہت نفیس ہوتی ہے، اور یہ ان کی فطرت ہوتی ہے کہ یہ چیریٹی کے کام بہت کرتے ہیں۔ فطرتاً کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے، یہ اپنے علاقے میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ آگے رہتے ہیں۔ وفادار اور محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ ان کی فطرت ہے، ان کے اندر زبردست طاقت ہوتی ہے، جس کو یہ ایک سپارک ہوتا ہے ان کے اندر کسی چیز کو پانے کے لیے۔ یہ اپنے مقصد کی طرف بڑی ہوشیاری سے آگے بڑھتے ہیں اور بڑی احتیاط سے کام لیتے ہوئے اپنی نظریں ہمیشہ ہدف پر جمائے رکھتے ہیں۔ سور افراد محنتی، ذہین اور مستقل مزاج ہونے کے علاوہ ہوشیار اور چاق و چند بھی ہوتے ہیں۔ یہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیں تو اسے پائے تکمیل تک پہنچا کر دم لیتے ہیں، لیکن یہ ہر کام کو بڑے سلیقے، خاموشی اور آرام سے کرتے ہیں۔ بڑی مناسب منصوبہ بندی کے تحت اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ تصورات پر یقین رکھنے کی بجائے حقیقت پسند ہوتے ہیں اور ہر چیز کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ یہ کنجوس نہیں ہوتے، لیکن یہ فراغ دل بھی نہیں ہوتے کہ بہت زیادہ یاشی میں پیسے لگاتے ہیں، بڑے ناپ تول کے چلتے ہیں۔ اپنی خودداد صلاحیتوں کی وجہ سے بہت آغاز میں ہی دولت کما لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں، دولت کمانا آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، دولت سنبھالنا آپ کے لیے بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ کے لیے دولت سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، کمانا مشکل نہیں ہوتا۔ اب اس وقت
جو لوگ ٹریڈنگ سے وابستہ ہیں وہ فائدہ لے جائیں گے. بالکل ٹورس والے ٹریڈنگ سے جو وابستہ ہیں ان کو بہت فائدہ ہو جائے گا. کسی قسم کی ٹریڈنگ ہو, جسے ہم آڑتی کہتے ہیں, یہ چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں, وہ بھی فائدہ لے سکتے ہیں. آن لائن بزنس سے یہ فائدہ لے سکتے ہیں. بیرون ملک سے اگر ان کا کوئی بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. ان کو امپورٹ ایکسپورٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے. جو خاص بات ہے یاد رکھیے گا, آپ کے محبت کے معاملات بہت اچھے ہوں گے. اگر آپ نے کہیں پر شادی کرنی ہے لیکن آپ انہیں کہہ نہیں پاتے تو یہ وہ وقت ہے جس میں آپ کہہ کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. کوئی رشتہ ایسا ہے, کوئی لوگ ایسے ہیں, کوئی معاملات ایسے ہیں, تو یہاں پر آپ فائدہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے لازمی کوشش کرنی ہے, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. یاد رکھیے گا اپنی فطرت کے حساب سے چلیں, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. جب آپ اپنی فطرت کے گیز چلتے ہیں تو پھر آپ ناکام ہوتے ہیں. اب برج ثور کی فطرت ہے ہر کام کو منصوبہ بندی کے ساتھ کرنا, آرام سے کرنا. تو یاد رکھیے گا اگر کوئی کام عجلت میں, جلدی میں, شارٹ کٹ لگانے میں کریں گے آپ نقصان اٹھائیں گے. یہ چیزیں ذرا تھوڑی سی سمجھا کریں. ٹھیک ہے, پیسے آپ پہ فدا رہتے ہیں, آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, عام طور پر 100 افراد عزت, توقیر اور شہرت حاصل کرنے کے بجائے دولت اور کمائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں. ان کو ایسی پوزیشن چاہیے جس میں زیادہ کمائی ہو, بے شک عزت کم ہو. وہ ایسی جگہ کو پسند نہیں کرتے جس میں عزت بہت زیادہ ہو لیکن کمائی کم ہو. 100 افراد صرف اسی وقت شان و شوکت کو پسند کرتے ہیں جب ان کو یقین ہو جائے کہ اس کی وجہ سے ان کا بٹوا بھی بھاری رہے گا. سمجھ گیا؟ شکریہ. بات کریں گے برج ایکویرس والوں کی. ابھی ہم نے پیچھے بات کی برج ثور کی. ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کون سی کوالٹیز ہیں جس کی بنا پر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور کون سے وہ شعبے ہیں جس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ہم دولت کے حساب سے دیکھ رہے ہیں, سب سے بڑا میٹر جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اکتوبر 2 کے بعد سے جو آپ کے حالات و واقعات بن رہے ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر آپ کو کامیابی اور کیسے آپ کو کامیابی ملے گی. یاد رکھیے گا فطرت بہت میٹر کرتی ہے آپ کی کامیابی میں. آپ کو پتا ہونا چاہیے میرے اندر کون سی کوالٹیز ہے جن کے ذریعے میں کما سکتا ہوں کروڑوں, اور کون سی کوالٹیز ہے جن کے ذریعے میں نہیں کما سکتا. ٹھیک ہے, تو بات کریں گے ہم برج دل کی. تاریخ پیدائش ہے آپ کی 21 جنوری سے لے کر 18 فروری کے درمیان, 21 جنوری سے لے کر 18 فروری کے درمیان, اور سیارہ آپ کا جو ہے وہ زحل ہے. اب جہاں پر زحل آ جاتا ہے وہاں پر ویسے ہی لوگ جو ہیں تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں کہ سال ہی زحل کا ہے, سال ہی مکافات عمل کا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو سمجھنا موضوع آپ کے ساتھ برج جو ہے شادی کے لیے یا محبت کے لیے. محبت کے لیے میں اس لیے کہتا ہوں آج کل محبت کا دور بڑا چل رہا ہے. اگر آپ لو میرج کرنے جا رہے ہیں خاص طور پر خواتین اور بہنوں سے, تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے لیے موضوع برج کون سا ہے. تو وہ جوزا اور لبرا ہے, جمنائی اور لبرا ہے. غیر موضوع برج جو ہے وہ ٹورس ہے, اسد اور اقرب, یعنی کہ ثور, اسد اور اقرب, یعنی کہ اسکارپیو, لیو اور ٹورس ہے. اب آپ ہوتے کیسے افراد ہیں یہ سمجھیے گا خود کو. اگر آپ خود کو سمجھ گئے تو پھر آپ کو کروڑوں کمانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں, دل افراد انتہائی ترقی پسند, روشن خیالات کے مالک, اپنے وقت سے آگے, زہرک اور معاملہ فہم, اپنے معاملات میں نہ تو کسی کا سہارا اور نہ ہی کسی سے مدد طلب کرتے ہیں. دماغ تیزی سے کام کرتا ہے, جو منصوبہ بناتے ہیں اسے مکمل کر کے دم لیتے ہیں. خوابوں میں حقیقت رنگ بھرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. منصوبوں میں ناممکن کا لفظ تو استعمال ہی نہیں ہوتا, اس لیے زندگی میں ناکامی کا منہ بہت کم دیکھنا پڑتا ہے. ثابت قدم ہوتے ہیں, اور جب یہ اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں. سمجھ گئے؟ آپ کے بارے میں نے بتایا, اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ کون سے لوگ ہیں. آپ گروپ میں کام کرنے والے بندے نہیں ہیں بھائی. آپ مارک زکربرگ ہیں جو اکیلا بیٹھ کے فیس بک بنا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اب آپ لوگ آ جاؤ.
آپ سٹیو جاب ہیں جو اکیلا بیٹھ کے آئی فون بنا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اب آ جاؤ. جو ٹوائے اسٹوری جیسی خوبصورت فلم بنا دیتا ہے جب اس کو آئی فون سے نکال لیا جاتا ہے اور کہتا ہے اب آ جاؤ. آپ کو پتا ہے سٹیو جاب جو تھا جس نے آئی فون کا جو بہت بڑا موجود ہے، جب اس نے آئی فون کمپنی بنائی سب سے پہلے، تو آئی فون کمپنی نے سب سے پہلے لیپ ٹاپ بنایا تھا جو کہ ناکام ہو گیا تھا کیونکہ ان کا اپنا آپریٹنگ سسٹم تھا، تو اس کو کمپنی سے نکال دیا گیا اور وہ باہر گیا اور اس نے ٹوائے اسٹوری بنائی. ٹوائے اسٹوری 1 2 اور 3 جن لوگوں نے دیکھی ہے کارٹون، اور وہ چھا گیا، امریکہ میں چھا گیا. انہوں نے کہا کیا کیا چیز بنائی ہے، یعنی کہ ایسا شخص تھا. پروجیکٹ کوئری سے اس کا تعلق تھا. ایسا شخص تھا کہ پھر کمپنی نے واپس بلایا بھائی آ جا تو ہی کام کر سکتا، اور پھر اس نے آئی فون بنایا. یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. کریٹیوٹی اتنی ہوتی ہے کہ دنیا کے آگے سوچ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں وہ شخص آئی فون کہاں دیکھ رہا تھا اس زمانے میں جب لوگوں کو ٹچ بٹن کا پتہ بھی نہیں تھا، ایکسپینسو ترین فون تھا. لوگوں نے کہا کون خریدے گا؟ سعودیہ کے تیل سے زیادہ اس نے آئی فون بیچا. یہ آپ کے اندر سپارک ہے، یہ کوالٹی. آپ اس کو سمجھیں گے تو بھائی آپ کامیاب ہو جائیں گے، نہیں سمجھیں گے تو پھر پیسے کے معاملے میں دل و افراد ٹھنڈے دل کے مالک اور بڑی مقبولیت پسند لوگ ہوتے ہیں. دولت ان کے لیے اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ ہر کام کر سکتے ہیں، اس لیے دولت سنبھال کے رکھنے کا ہنر جانتے ہیں. نہ فضول خرچ ہوتے ہیں نہ زیادہ کنجوس، لیکن دولت حاصل کرنے کے لیے سائنسی اصولوں سے کام لیتے ہیں. ان کو ہنگامہ آرائی، ان کو لڑائی جھگڑے، ان کو زیادہ کسی معاملات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور یہ کما لیتے ہیں. اب آپ یہاں پہ سمجھے گا میرا بھائی، یہ دو ہاتھ ہیں، سمجھے گا بات کو، دو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، سائنسی اصولوں سے کما لیتے ہیں. اب جو سٹوڈنٹ ہیں وہ میری بات سمجھیں، سائنسی اصولوں سے آپ کما لیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے جہاں سے میں نے کمانا ہے. دنیا جا رہی ہے اے آئی کی طرف، دنیا جا رہی ہے بلاک چین کی طرف، دنیا جا رہی ہے ڈیٹا انالیسس، ڈیٹا سائنس کی طرف. تو اب یہاں میں جو لوگ گھسیں گے، یہاں پہ آپ اب چاہے 30 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اس فیلڈ میں گھسیں. خدا کی قسم کچھ ہی سالوں میں آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو. کیونکہ فیلڈ ہے نا. دیکھیں جب سن 2001 2002 میں آئی تھی، جن لوگوں نے ایکسل میں کام کیا تھا آج وہ کروڑ پتی ہیں. جنہیں کمپیوٹر کا پتا تھا آج وہ کروڑ پتی ہیں. وہ گلف کے اندر بیٹھے ہیں، 10 20 ہزار درہم سیلری لے رہے ہیں. خدا کی قسم میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو صرف ایکسل آتی ہے، وہ 10 ہزار درہم دبئی کے اندر کما رہے ہیں. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ملوا سکتا ہوں یار، صرف ایکسل کے سر کے اوپر وہ 10 ہزار درہم. یار کتنے پیسے بنے؟ 8 لاکھ روپیہ سال کا، کروڑ روپیہ. کروڑ پتی ہیں کہ نہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں سر ہم کروڑ پتی نہیں ہو سکتے. یار کیسے کروڑ پتی اور ہوتے ہیں؟ ان کے ماتھے پہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے یار. اتنا آسان کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں اور ایکسپلین کر رہا ہوں ایک ایک چیز کہ دیکھو ہو جاتا ہے، دیکھو ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا سکل ہے یار، ایکسل کتنا بڑا سکل تھا. اب اے آئی آپ نے مشین لرننگ نہیں سیکھنی بھائی، اے آئی کا استعمال سیکھنا ہے. آپ نے مائکروسافٹ نہیں بنانا، آپ نے ایکسل نہیں بنانا، آپ نے ایکسل اور ورڈ کا استعمال سیکھا. آپ نے اے آئی کا استعمال سیکھنا ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں. آپ کو ترقی اور کامیابی سے کوئی نہیں روک سکے گا میرا بھائی، صرف آپ نے سمجھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو آپ کما لیں گے. آپ نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، یہ چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے. دل و افراد آزادی اور انفرادیت کا بورچ، یہ اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتے، حالات کو اپنے جیسا سازگار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کسی سمت پہ چل پڑے تو بڑی مشکل سے راستہ تبدیل کرتے ہیں. یہی چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر کسی سمت پہ چل پڑے تو بڑی مشکل سے راستہ تبدیل کرتے ہیں. اگر کسی سمت پہ چل پڑے تو مشکل سے راستہ تبدیل کرتے ہیں. بھائی اپنی سمت کا تعین کر لو. آپ اگر یہ دیکھ رہے ہو اس وقت انٹیریئر ڈیزائننگ اے آئی کہاں جا رہی ہے، تو یار پورے گلف کے اندر جو ہے نا کنسٹرکشن کا اتنا کام ہوتا ہے نا. سعودیہ کے اندر نیوم سٹی بن رہی ہے. آپ اے آئی سیکھ لو کنسٹرکشن کے حوالے سے، آپ انٹیریئر ڈیزائننگ کے حوالے سے سیکھ لو، آپ میکس سیکھ لو، مایا سیکھ لو، آپ بلنڈر سیکھ لو. یار آپ کروڑ نہ سال میں کما سکے. آپ بھائی کو آ کر پوچھنا، کرو تو صحیح نا یار، کیسے سمجھاؤں. ٹھیک ہے، اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا کسی چیز کو. اب میں یہ بتانے لگا، دیکھیں
दुलो अफराद अपने नजरियात से वाबस्ता रहते हैं, उन्हें अपनी नाक का मसला बना लेते हैं, इनके पाँव जमीन पे नहीं टिकते, किसी की बात नहीं सुनते, ना ही मुनासिब जवाब से उसकी तसल्ली देते हैं। अपनी ज़ात से, अपनी जहानत से फ़ायदा उठाने के लिए इनको चाहिए कि अपनी परवाज़ नीचे रखें, ऊंची उड़ान छोड़ के अपने अंदर की ताकत को शऊरी तौर पर इस्तेमाल करना सीखें। अपनी ताकत को बेरहम लोगों के साथ लड़ाई में ज़ाया ना करें, बल्कि उन्हें अपना दोस्त बनाएं और अपनी जहानत से उन्हें बेबस कर दें। यार आप समझ गए ना बात, तो सत्य ही खैर है। शुक्रिया। बात करते हैं कैप्रिकॉन्स की। कैप्रिकॉन्स, आप इन 90 दिनों में कहां से कैसे फायदा उठा सकते हैं? 2 अक्टूबर के बाद से आपके लिए क्या है और 28 अक्टूबर तक क्या है, और उसके बाद नवंबर दिसंबर में क्या? खुद को पहचाने। अगर आप खुद को पहचान गए तो यकीन माने फिर आपकी तरक्की की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। बस आपने खुद को समझना है, ठीक है? तो हमने पहले बात की टॉरस की, फिर हमने एक्वेरियस की बात की, अब हम आपकी बात कर रहे हैं। अपने बुर्ज को पहचानेंगे, करोड़ों कमाना आपके लिए मसला नहीं है। अपने बुर्ज को नहीं पहचानेंगे, करोड़ों कमाना आपके लिए मसला है। हमने बात की पीछे टॉरस की कि वो क्रिप्टो श्रिप्टो के काम में नहीं चल सकते। हमने लिब्रा की बात की कि क्रिप्टो के काम में वो कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। हमने दिलों वालों की बात की, हमने स्कॉर्पियन की बात की, स्कॉर्पियंस की बात की कि वो खुफिया कामों से कमा सकते हैं। हमने एक्वेरियस वालों की बात की कि वो क्रिप्टो में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। अब हम आपकी बात करते हैं, शुरू करते हैं रब करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल जानता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 22 दिसंबर तक 20 जनवरी के दरमियान पैदा होने वाले खूबसूरत लोग, जद्दी कैप्रिकॉन्स, बुर्ज ज़ुहल जो है वो आपका सियारा होता है। मौजू बुर्ज आपके लिए जो है वो सौर और सुंबला है, और गैर मौजू जो है वो आपके लिए हमल, सरतान और मेज़ान है। यानी कि लिब्रा, कैंसर और एरिस से मोहब्बत तो करनी ही नहीं ना, शादी तो दूर की बात है, मोहब्बत तो करनी नहीं ना, और वर्गो और टॉरस को छोड़ना नहीं, ठीक है? आप अपनी फितरत से कमाते हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा। जो आपकी वैल्यू है ना, वही आप कमाते हैं। मिजाज के लिहाज से सुस्त और कम गो, लेकिन गुफ्तगू बड़ी उम्दी से करते हैं। तबीयत के लिहाज से मेहरबान, लेकिन देखने में संजीदा होते हैं। हिम्मत नहीं हारते, हर तरह की मुश्किलात में हौसले और सब्र का मुजाहिरा करते हैं। जिस काम में हाथ डालते हैं हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सही तरीका अख्तियार करते हैं। सख्त, मेहनती, पुरअज़म, बाहिम्मत, अपनी इन्हीं सलाहियतों के बाइस नामवर सियासतदान, बिजनेसमैन और सरबराहान मुमलिकत होते हैं। अब आप समझिएगा आप कहां पे कामयाब हो सकते हैं और कहां पे कामयाब नहीं हो सकते। एडमिनिस्ट्रेशन आप पे खत्म है, इसलिए आपको वो काम जो एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिन से रिलेटेड है वो सीखने चाहिए, उसमें आप कामयाब है। आप किसी भी कंपनी के अंदर प्रोक्योरमेंट में बहुत अच्छे कामयाब हो सकते हैं। आप किसी कंपनी के अंदर पे रोल में बड़ा कामयाब हो सकते हैं। आप एडमिन बड़े कामयाब हो सकते हैं। एचआर बहुत कामयाब हो सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि खुद को समझें। अब मैं आपको मिसाल, खुदा की कसम, एचआर में इतना कमा रहे हैं गल्फ में लोग कि आप सोच नहीं सकते। मामूली 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 एचआर, जिनको एचआर का पता है और मामूली कंपनीज में लगे हैं, वो 5-5 हजार दिरहम कमा रहे हैं। जो अच्छी कंपनीज में लगे हैं वो 15-15, 20-20 हजार दिरहम कमा रहे हैं। एचआर में इतना पोटेंशियल है भाई, अगर आप समझो तो। आप पता करें कभी 10,000 दिरहम जो कमा रहा है उसके कितने पैसे बने तनख्वाह? 8 लाख पाकिस्तानी साल के कितने बने? 12-96 लाख रुपया हो गया ना करोड़पति। फिर आप पूछते हैं सर करोड़पति कैसे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं। आप कहते हैं सब करोड़पति हो सकते हैं, हम तो नहीं हो रहे। भाई समझो तो सही खुद को, आपकी सलाहियत के मालिक हो। जिस काम में आप हाथ डालते हो उस काम को आप सही तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हो। आपको पता होता है ये कैसे हो जाएगा। खुदा की कसम, आप लोग सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि मुश्किल तरीन डिग्री है, सीएफए, चार्टर्ड इन फाइनेंशियल एनालिसिस, आप जैसे लोग कर सकते हैं। यू कैन डू इट। तो खुद को समझो तो सही ना भाई।
اور سی اے کتنا کماتا ہے پاکستان میں رہ کے؟ 4-5 لاکھ روپے آرام سے کماتا ہے. جدی افراد ہر کام آسانی سے کر لیتے ہیں کیونکہ ان میں ہمت پائی جاتی ہے. اسی وجہ سے یہ ترقی کی منازل طے کرتے ہیں، بڑے وقار سے اپنی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں، سماجی حلقوں میں بڑے سرگرم رہتے ہیں، دل کے تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں اور دوستوں کا خیال رکھتے ہیں. اور یہ جو تھوڑی سی سختی ہے یہ ان کے مینیجریل لیول کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ اگر ورکر کو بھائی بناؤ گے وہ کبھی کام نہیں کرے گا، بیٹا بناؤ گے کبھی کام نہیں کرے گا. دل کے سخت ہو کامیاب ہو جائے گے. ٹھیک ہے. ان میں خاص قسم کی بے رحمی پائی جاتی ہے جس کی وجہ غالباً ضرورت سے زیادہ حوصلے کا مظاہرہ ہے. اور کاروباری قسم کے آدمی کہلانا یہ پسند نہیں کرتے لیکن ہوتے کاروباری ہیں. اب میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ دیکھیں کچھ چیزیں، میری ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ چیزیں ہو سکتا ہے لوگ آپ کو کہیں گے یار اچھی نہیں ہے، لیکن وہ کچھ ٹریڈز کے لیے اچھی ہوتی ہیں. ہم خود جب ٹریننگ کرتے ہیں ہم مینیجرز کو کہتے ہیں بھائی آپ نے ورکرز کو بیٹا اور بھائی بنا کے نہیں رکھنا، ان سے کام لینا ہے تاکہ مستقبل میں یہ آپ یاد رکھیے گا. آپ یہ میری بات یاد رکھ، آپ جس باس کے انڈر کام کریں اور وہ بہت سخت ہو، ابتدائی پہلا کام یا دوسرا کام آپ جس باس کے اندر کر رہے ہیں اور وہ سخت ہو، یہ جو لرننگ آپ کی ہوگی آپ کو ساری عمر کام آئے گی. پھر دنیا کی مشکل سے مشکل فیلڈ میں بھی آپ ناکام نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے پہلے اتنی پی کاٹی ہوتی ہے، آپ سٹرونگ ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن جس باس نے آپ کو بھائی یا بیٹا بنا کے رکھا ہے اس نے آپ کو اتنا سپوائل کر دیا کہ زندگی بھر پھر آپ کامیاب نہیں ہوتے اور ذرا سے مشکل پڑے آپ بھاگ جاتے ہیں. کر کے دیکھ لیجئے گا، ہمارا تو بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، آپ بھی یہ کر کے دیکھ لیجئے گا اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جدید افراد کا ذہن جو ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ حقائق، واقعات سے حقائق اور معلومات جو ہے نکال لیتے ہیں جہاں دوسرے ناکام رہتے ہیں. معمولی حالات میں ان کی قوت فیصلہ ناقابل یقین حد تک تیز ہوتی ہے. جہاں پہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں آپ وہاں سے معلومات نکال لیتے ہیں. یہ آج کل آئی ٹی میں یہی چل رہا ہے. اے آئی میں کیا چل رہا ہے؟ معلومات. یار آپ اے آئی میں اتنا کامیاب ہو سکتے ہو کہ دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور اے آئی کے لوگ ابھی دبئی، سعودیہ وغیرہ میں دیکھیں نا، سیلریز 15,000 درہم سے شروع ہو کر 25,000 50,000 درہم تک ہے. 15,000 درہم بھائی پاکستانی کتنا بنتا ہے؟ 12 لاکھ روپیہ. 12 ضرب 12 1 کروڑ 44 لاکھ روپے سال میں کروڑ پتی. یار پھر میں کیسے سمجھاؤں کہ کروڑ پتی کیسے ہوتے ہیں؟ گھر بیٹھ کے تو نہیں ہوتے نا، تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. میں نے اب آپ کو بہت کچھ سمجھا دیا. اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو مجھے یاد رکھیے گا. شکریہ.